السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور اعمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر نگراں سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری سے حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سب ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی رعیت ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچوں وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رعیت کا نگران بناتے ہیں، خواہ رعیت تھوڑی ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا تھا یا برباد کیا تھا، یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں کہ تم امارت کے ذمہ داری کو پورا نہ کر پاؤ گے، اور میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں میں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہاری طرح کمزور ہوتا تو کبھی دو پر بھی امیر نہ بنتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے امیر کیوں نہیں بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا، ابو ذر، تم کمزور ہو، اور یہ امارت ایک امانت ہے کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہیں، اور یہ عمارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی۔ لیکن جس شخص نے اس عمارت کو صحیح طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو پھر یہ عمارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت کو طلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو تم اس کے حوالہ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہ ہوگی، اور اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب
جب کہ تم امیر بننے کی حرص کرو گے، حالانکہ عمارت تمہارے لیے ندامت کا ذریعہ ہوگی۔ عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کے ابتدا میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اور جب دودھ چھڑانے لگتی ہے تو وہی بہت بری لگنے لگتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث شریف کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب عمارت کسی کو ملتی ہے تو اچھی لگتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے، اور جب عمارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے، جیسے دودھ چھوڑنا بچے کو بہت برا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس عمارت کی حقیقت بتاؤں۔ میں نے بلند آواز سے 3 مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پہلا مرحلہ ملامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے۔ البتہ جس شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا، لیکن آدمی اپنے قریبی رشتہ دار وغیرہ کے معاملات میں عدل و انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی باوجود عدل و انصاف کو چاہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل و انصاف نہیں کر پاتا، اور رشتہ داروں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا، اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی سختی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا جبکہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا شخص ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی، اور ان کے رسول سے خیانت کی، اور ایمان والوں سے خیانت کی۔